ہائی ایوری ون، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں آپ سب کا اپنا ہوسٹ نواب سید شفاعت، اور آج میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے اور اعزاز کی بات ہے کہ آج میرے ساتھ استاد محترم صاحبزادہ سید عبید اللہ شاہ صاحب، آپ نے مجھے اپنے چینل سادات کبڈی کلب رانے والا سیداں پہ ہوسٹنگ کرنے کا موقع دیا۔ تو آج کے ہمارے جو مہمان ہیں انٹرنیشنل ریفری پروفیسر شناور صاحب، میں موسٹ ویلکم کرتا ہوں ان کا کہ سادات کبڈی کلب میں انہوں نے آنے کے لیے اپنا ٹائم نکالا، ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے۔ تو دو چار سوال میں ان سے پوچھنا چاہوں گا اور پھر میں مائک شاہ صاحب کے حوالے کرنا چاہوں گا، کچھ انٹرنیشنل باتیں ہوں گی اور رولز جانیں گے ان سے کہ انٹرنیشنل رولز کیا ہوتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ صحت کیسی ہے آپ کی؟ اللہ کا بڑا کرم، بالکل ٹھیک۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، سب سے پہلے تو میں تین چیزیں آپ سے جاننا چاہوں گا۔ جی ماشاء اللہ آپ انٹرنیشنل لیول پہ ریفری رہ چکے ہیں اور ابھی بھی ماشاء اللہ میچز آپ کروا رہے ہیں۔ جی تو جیسے کہ ہمارا پاکستان اور انڈیا کا میچ کی، اگر کرکٹ کی بات کی جائے، کبڈی کی میچ کی جائے، تو بہت ٹف چیزیں ہوتی ہیں، بڑا پریشر ہوتا ہاں ہے جی ریفری پہ، اور ریفری پہ سب سے بڑی ذمہ داری جو ہوتی ہے کہ وہ ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے میچ کی، کوئی شک نہیں۔ کیونکہ ریفری نے ہی میچ کو اینڈ تک لے کے جانا ہوتا ہے، مقام تک لے کے جانا ہوتا ہے، تو بڑی مشکلات ہوتی ہوں گی آپ کے سامنے۔ تو جی جی پاکستان اور انڈیا کا جب میچ ہوتا ہوگا، کیا فیلنگز ہوتی ہیں آپ کی؟ کیا پریشر ہوتا ہے آپ پہ؟ باڈی لینگویج، مائنڈ سیٹ اپ کیا ہوتا ہے؟ کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہیں گے آپ؟ جی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میچ جو بھی ہو اس کا پریشر صرف کھلاڑی پہ نہیں ہوتا، ان آفیشل پہ بھی ہوتا ہے جی جی کہ بندہ اچھے فیصلے دے اور اس پریشر کو اپنے آپ کو پریشر ریلیز کرے، جی جی اچھے فیصلے سے آپ میچ میں جان ڈال سکتے ہیں۔ واہ واہ، زبردست۔ جی تو کوئی پاکستان اور انڈیا کا میچ، کوئی ایسا میچ، کوئی ایسا فیصلہ آپ کی لائف میں آیا ہو؟ آپ نے بہت سے میچز کروائے ہیں، جی تو کوئی ایسا فیصلہ جس پہ آپ ایک دفعہ پریشان ہو گئے ہوں، مشکل ترین کوئی فیصلہ ایسا، کوئی کھلاڑی کا نام بھی بتا دیں اور فیصلہ بھی بتا دیں، کون سا تھا؟ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے 3-4 انٹرنیشنل میچ کروائے ہیں، اور کسی میچ میں اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ایسا کنفیوز، کوئی ایسا نہیں فیصلہ ہوا، ماشاء اللہ کیونکہ میں اپنی پوری محنت سے اور پوری تگ و دو سے یہ میچ کو کرواتا ہوں، ماشاء اللہ اور گراؤنڈ سے جانے سے پہلے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ ذمہ داری مجھ پہ آئی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے نبھانے کی توفیق فرما، اور اللہ نے ہمیشہ مدد کی ہے، کبھی بھی ایسا کوئی فیصلہ جو غلط نہیں ہوا، یہ اللہ کا شکر ہے۔ زبردست ہاں جی زبردست۔ پاکستان کا کوئی انٹرنیشنل فیورٹ آپ کا کھلاڑی؟ پاکستان میں یوں تو بہت سارے کھلاڑی گزر چکے ہیں، جی جی جو سابقہ کھلاڑی ہیں ان میں ریاض میانہ صاحب ایک ایسا نام ہے کبڈی میں، جیسے شاعری میں علامہ اقبال صاحب ہیں کہ ہر بندہ اپنی کوئی تقریر، کوئی بات کرنے کے لیے مثال دیتا ہے بے شک علامہ اقبال صاحب کی۔ اسی طرح کبڈی میں ریاض میانہ صاحب ہیں، اور سمجھ لیں کہ وہ ان سے آگے کبڈی جا ہی نہیں سکتی۔ کیا بات ہے، کیا ہاں بات ہے۔ تو یہ جو آپ کا پیشن ہے جی ریفری والا جی کبڈی میں، آپ خود بھی کبڈر رہ چکے ہیں یا کہ پھر ریفری کی حد تک؟ میں الحمدللہ کالج اسکول سے شروع کی کبڈی، شاہ کوٹ اسکول نمبر 1 میں پڑھتا تھا، ادھر کبڈی کھیلے ہیں، ماشاء اللہ بورڈ کھیلے ہیں، اس وقت پاکستان انٹر بورڈ کھیلے ہیں۔ جی جی اس کے بعد یونیورسٹی میں گیا ہوں، فیصل آباد گورنمنٹ میونسپل ڈگری کالجز کا آج کل نام گورنمنٹ میونسپل گریجویٹ کالج ہے، جی جی وہاں میں کھیلتا رہا ہوں، اور ہمارے اس دور میں فیصل آباد گورنمنٹ میونسپل ڈگری کالج کی ٹیم نے پنجاب یونیورسٹی چیمپئن کی، جو نہ کبڈی میں پہلے اس کالج نے کی تھی اور نہ اب تک چیمپئن ہوئی ہے۔ کیا بات ہے۔ سر کون سی سن تھی اندازہ؟ وہ سن تھی 87-88،
1987 1988 ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی تو یہ جو کبڈی والا ایک پیشن ہے، آپ کا شوق ہے، جذبہ ہے، جی. اس چیز نے کہاں سے جنم لیا؟ دوست احباب، ریلیٹیو یا پھر کوئی فیملی ممبر سے ہائڈ کیا گیا تھا ان چیزوں کو؟ یہ میرا بڑا بھائی جو وہ بھی کبڈی کھیلتا تھا، ماشاء اللہ. اسکول لیول پہ اس نے کھیلی ہے، اور گاؤں میں تو سب سے زیادہ پاورفل وہ تھا. اس کو دیکھ کے کبڈی کا شوق ہوا ہے. زبردست. ویسے بھی ہمارے گاؤں کے ساتھ ایک گاؤں کری والا، جی جی. اس کی بڑی اچھی ٹیم تھی، تو پھر ساتھ گاؤں تھے، ٹھیک. اس لیے ہم نے بھی وہاں سے کبڈی شروع کی. زبردست. اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے پولیس کی طرف سے بھی کھیلا ہوں. ماشاء اللہ. زبردست. ہاں جی. تو یعنی انٹرنیشنل تو نہیں کھیلا، لیکن نیشنل لیول تک کھیلا ہوں، اور اب امپائرنگ جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ کروا رہا ہوں. زبردست. جی بہت شکریہ. میں اب چاہوں گا سر سید عبید اللہ شاہ صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ انٹرنیشنل چند رولز آپ سے جاننا چاہیں گے. جی. تو جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں آپ کے سامنے سید عبید اللہ شاہ کوچ صدارت کبڈی کلب رانور سیدہ ڈسٹرکٹ گجرات. تو میں سب سے پہلے تو پروفیسر شناور صاحب کو ویلکم کہتا ہوں رانور سیدہ میں، صدارت کبڈی کلب رانور سیدہ ڈسٹرکٹ گجرات میں. میں کافی عرصے سے کوشش کر رہا تھا کہ پروفیسر صاحب جو ہیں یہ میرے پاس آئیں، کیونکہ گجرات اکثر یہ ان کے ریلیٹیو ہیں، گجرات چکر لگاتے رہتے ہیں. تو جب میں پچھلے سال فیصل آباد گیا تو پروفیسر صاحب نے بہت زیادہ میری وہاں گراؤنڈ میں عزت کی، رسپیکٹ کی، ماشاء اللہ. بہت زیادہ رسپانس دیا، بڑی آنر کی. تو میں نے کہا کہ پروفیسر صاحب کبھی گجرات آئیں تو مجھے آپ موقع دیں. کیا بات. تو آج پروفیسر صاحب اسپیشلی میرے پاس آئے ہیں. جی آیا جی تو ویلکم. ہم انہیں دل کی تھا گہرائیوں سے ویلکم کہتے ہیں. آج ہمارے دل کے اندر بہت زیادہ جذبہ ہے، بہت زیادہ خوشی ہے، بہت زیادہ پرجوش ہیں. میرے بیٹے بھی تینوں جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ پرجوش ہیں. سید حمزہ شاہ، سید حنظلہ شاہ، سید طلحہ شاہ. ادھر آ جائیں آپ ادھر آ جائیں. آپ آپ ادھر کے آ سامنے آئے اس وقت آپ ادھر اپنا آ جائیں. جھلک کرا کے واپس چلے جائیں. آپ ادھر آ جائیں، بے شک کھڑے بھی رہیں. ہاں جی. یہ تینوں بیٹے ہیں میرے. ماشاء سید اللہ. طلحہ شاہ یہ 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے. ماشاء اللہ. سید حمزہ شاہ یہ 8ویں کلاس میں پڑھتا ہے. سید حنظلہ شاہ یہ 5ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے. اور ماشاءاللہ الحمدللہ تینوں ہی کبڈی کے اسٹاپر ہیں. ماشاءاللہ. اپنے ویٹ کے لحاظ سے، اپنی ایج کے لحاظ سے گجرات میں الحمدللہ ان تینوں بیٹوں کا نام ہے. یہ اللہ کی مانتے ہیں. جی جی. میرا تو اس میں کچھ بھی کمال نہیں ہے. بے شک. تو بیٹے بھی صبح سے بہت زیادہ پرجوش ہیں جی جی. کہ پروفیسر صاحب ہمارے گھر میں آئے ہیں، یعنی آج ہماری خوشی کی انتہا نہیں ہے. بے شک. تو پروفیسر صاحب سے میں کچھ رولز پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ فیصل آباد کی کبڈی میں اور گجرات کی کبڈی میں یہ بہت زیادہ ڈفرینس ہے. کیونکہ فیصل آباد کبڈی میں سب سے آگے ہے، یعنی پاکستان میں فیصل آباد کا نام لیا جائے تو وہ ہے ہی کبڈی فیصل آباد میں. ہم تو ان سے کچھ سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. بے شک. تو کچھ ایسے رول ہیں کہ جو ہمارے علاقے میں ہم آشنا نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی، ہم ناشنا ہیں. تو میں پروفیسر صاحب سے سب سے پہلے تو جو گراؤنڈ ہے نا، سرکل کبڈی کا گراؤنڈ، تو جی اس جی. کی پیمائش کے بارے سوال کروں گا کہ ہمیں بریف کریں کہ اس کی کتنی لمبائی چوڑائی ہوتی ہے. جی. جی پروفیسر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پہلے تو شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ اتنا مان سمان دیا. اللہ تعالیٰ ان کے بیٹوں کو، ان کو لمبی زندگی دے آمین. اور اپنے مقصد میں کامیابی دے. آمین. تو گراؤنڈ کے بارے میں تھوڑی بتا دیتا ہوں کہ انٹرنیشنل لیول پہ گراؤنڈ جو ہے وہ 75 تا 80 فٹ کا ہوتا ہے. ٹھیک. وہ 75 تا 80 فٹ کا ہوتا ہے. وہ آپ کی مرضی ہے، آپ کے پاس جگہ ہے، یا آپ دونوں ٹیمیں انڈرسٹینڈنگ سے 75 فٹ پہ بھی کھیل سکتے ہیں. 75 فٹ سے کم نہیں ہونا چاہیے اور 80 فٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اور ان کے درمیان میں گول لائن ہوتی ہے جس کو وہ بتیاں کہتے ہیں. جی جی. وہ 20 فٹ کے فاصلے پہ ہوتی ہیں، اور تمام لائنیں جو ہیں وہ گراؤنڈ کا حصہ ہوتی ہیں. کوئی لائن ٹچ فاؤل نہیں ہوتا.
اس کو کراس فاؤل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا پروفیسر صاحب آپ کی بات کہ یہ جو دو بتیاں ہوتی ہیں جی ان کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے یہ 20 فٹ کا 20 ہوتا ہے۔ فٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے وہ جی، جو پالے ٹھیریاں جو ہوتی ہیں وہ جی 20 فٹ کے باہر ہوتی ہیں، وہ 20 فٹ کے باہر ہوتی اس لیے وہ فاؤل ہوتی ہیں۔ ان کو ٹچ کرنا اگر جافی کرے گا صحیح کا پوائنٹ ہے، اگر صحیح کرے گا تو اچھا پروفیسر صاحب اگر ہم گراؤنڈ بنانا چاہتے ہیں، کچھ ہمارے پلیئروں کو نہیں پتہ، جی اکثریت کو تو پتہ ہے، مثلا چھوٹے ینگ بچے ہیں ان کو نہیں پتہ، جی تو یہ ہم نے گراؤنڈ کیسے بنا دی ہے؟ مثلا 75 فٹ کی کیسے بنانی ہے؟ 75 وہ فٹ فیتا جی 75 فٹ ایسے 75 فٹ فیتا کھول کے یہاں سے چاروں طرف اس کو گھما دینا ہے، یعنی فیتے کو 75 فٹ لمبائی تک کھولیں ہاں جی، تو چاروں طرف گھما دیں۔ گھما دینا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ گراؤنڈ بنانے کا طریقہ جی پروفیسر صاحب نے بتایا جی کہ 75 فٹ فیتا کھول لیں اور چار سینٹر میں کونوں لا کے چار طرف جو ہے اس کو پھیر لیں، وہ لائن لگا لیں۔ اور جہاں پہ جس سائڈ پہ آپ کی سٹیج ہوگی جی جی وہاں آپ نے سینٹر لائن لگانی ہے تاکہ مہمان جو ہیں آپ کے وہ دونوں طرف سے، اس طرف سے بھی اور اس طرف سے بھی میچ کو آسانی سے دیکھ سکیں۔ ویری گڈ جی، بڑا اچھا پوائنٹ جی پروفیسر صاحب کا جی کہ آپ نے جو لائن لگانی ہے نا سینٹر لائن، اس کی صحت پہ آپ نے سٹیج بنانا ہے مہمان خصوصی کا تاکہ دونوں طرف سے وہ ایزیلی میچ کو دیکھ سکیں۔ اور گراؤنڈ ایسی ہونی چاہیے کہ کھلاڑیوں کے لیے صحیح اور جافی دونوں کے لیے برابر ہو، ایکول، نہ اتنی زیادہ سخت ہو ٹھیک ہے، کہ جافی اس پہ مشکل میں آئے، رگڑ لگ جائے۔ جی، اور نہ اتنی نرم ہو کہ صحیح سے بھاگا نہ جائے۔ ٹھیک، اور چونکہ کھلاڑی بڑی مشکل سے بنتا ہے، بے شک، اس لیے میں ٹورنامنٹ کمیٹی جو ٹورنامنٹ کرواتے ہیں، آرگنائز کرتے ہیں، ان سے میں ہاتھ باندھ کے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ جب بھی گراؤنڈ بنائیں تو ایسی گراؤنڈ بنائیں کہ کسی کو چوٹ نہ آئے۔ کھلاڑی بہت مشکل بنتا ہے، پورا گھر کھا جاتا ہے اور ایسے ہی ہے۔ پھر ایک کھلاڑی بنتا ہے۔ کمال جی، کمال ہو گیا ماشاء اللہ۔ جی پروفیسر صاحب یہ ایک بہت زیادہ میچوں میں نا اکثر جو ہے نا چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں ڈبل ٹچ پہ، جی یعنی ہر 5 منٹ کے بعد میچ رک جاتا ہے جی، ڈبل ٹچ کھلاڑی کہتے ہیں جی مطلب جو سٹاپر کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں جی ڈبل ٹچ ہو گیا ہے یا نہیں ہوا، جو ریڈر جا رہا ہے وہ کہتا ہے جی میں نے یہ دونوں کو ٹچ، یہ دونوں مجھے پڑ گئے ہیں، یہ دونوں نے مجھے پکڑا ہے۔ تو وہ سر کوئی رول بتا دیں کہ وہ کیسے ریفری جو ہے ان کا جو ڈیسیژن کیسے کر سکتا ہے؟ سر پہلے تو میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ سائی ہو یا جافی ہو، انسان ہونا چاہیے، بے شک، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ گراؤنڈ میں ایک پوائنٹ کے لیے جو کھلاڑی جھوٹ بولتا ہے، میں کہتا ہوں کہ وہ اپنی عاقبت کو بھی خراب کرتا ہے اور تماشائی جو ادھر دیکھنے والے ہیں ان کے دل میں بھی اس کے لیے نفرت ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی، اچھا کھلاڑی ہونا بڑی بات نہیں، اچھا انسان ہونا بھی ساتھ ضروری ہے۔ بے شک، تو اگر یہ بعض اوقات کھلاڑی ایسے کرتے ہیں کہ ٹچ کے لیے جب جاتے ہیں تو ان کا ٹچ ابھی ہوتا نہیں، پچھلا کھلاڑی ان کو ایسے پیچھے سے مار دیتا ہے، جی جی تو فرسٹ ٹچ جس کا ہوگا اس کا پوائنٹ ہوگا۔ ٹھیک، اگر سائی نے آگے ٹچ کر دیا، جافی نے پیچھے سے باہر کیا، بعد میں کیا، تو اس کا فرسٹ ٹچ جو ہے وہ اکاؤنٹ ہوگا، پوائنٹ اس کا ہوگا۔ بالکل، بعض اوقات جافی جو ہیں وہ جھوٹ بول جاتے ہیں کہ ہمیں ٹچ نہیں ہوگا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پوائنٹ جو ہے وہ محنت سے لینا چاہیے، ایمانداری سے لینا چاہیے۔ زبردست۔ اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ جو ریڈر ہے وہ دونوں کو ٹچ کر دیتا ہے، ایسے ہاتھ کر کے دونوں کو لگا دیتا ہے، لیکن وہ فاؤل ہے۔ ایک بندے کو اس نے ٹچ کرنا ہے ایک ٹائم میں، اگر دونوں کو اکٹھا کرے گا تو اس کے اپوزٹ پوائنٹ جائے گا، وہ پوائنٹ جافی کا ہو جائے گا۔ تو بعض اوقات سائی ایسے کرتے ہیں کہ جب ٹچ کرنے جاتے ہیں، پچھلے نے ٹچ کر دیا ہوتا ہے، پچھلے نے اس کو ٹچ ایسے کر دیتا ہے، لیکن وہ پھر بھی آگے ٹچ مار دیتا ہے، اور جو ریفری جو امپائر ہیں وہ میچور نہیں ہوتے، ان کو پزل کر دیتے ہیں، وہ اس کا ٹچ دیتے ہی نہیں، وہ ٹچ دے دیتے ہیں، سائی نے بعد میں کیا اس کو پوائنٹ دے دیتے ہیں۔ تو یہ حق تلفی ہے
یہ امپائر کو دیکھنا چاہیے اور کھلاڑی کو بھی ایمانداری سے گیم کرنی چاہیے۔ جی سید شفاعت حسین، میں پروفیسر صاحب سے ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جی ضرور۔ جی کہ پروفیسر صاحب ہمارے ادھر میچز میں یہی ہوتا ہے کہ ایک ہی ریفری جو ہے نا جی وہ دونوں طرف ریفری کرتا ہے بھاگ بھاگ کے۔ جی تو کیونکہ آپ پروفیشنل ہیں، آپ نے تو لاتعداد میچز جو ہیں وہ کروائے ہیں، جی تو ایک اچھا میچ چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، جی جی ایک اچھا میچ جو ہے وہ کروانے کے لیے جی کم از کم کتنے آفیشیل کی ضرورت ہوتی ہے؟ جی یہ بہت آپ نے اچھی بات کی۔ آج کل واقعی ایسے ہو رہا ہے، میں تماشائی جو ہیں وہ تو میچ دیکھنے جاتے ہیں، جو میچ کرواتے ہیں انتظامیہ، ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ جہاں پہ آپ لاکھ روپیہ لگا لیتے ہیں یا 60,000 لگا لیتے ہیں یا 2 لاکھ لگا لیتے ہیں، وہاں پہ آپ 5-6 ہزار امپائروں کو کیوں نہیں دیتے؟ اگر ایک امپائر سے ہی آپ میچ کرواتے ہیں، وہ دونوں طرف بھاگ کے وہ اس کو وہ بندہ بھاگ کے اس کی طبیعت جو ہوتی ہے وہ سانس پھول جاتی ہے اور اس میں افراتفری میں پھر وہ فیصلے کرتا ہے، ذہنی طور پہ اپسیٹ ہو جاتا ہے، اپسیٹ ہو جاتا ہے۔ تو میچ کے لیے کم از کم پانچ لوگ ہونے چاہیے، 5 امپائر، جن میں 2 فیلڈ امپائر ہوں، ایک دونوں طرف، ایک درمیان میں اس کے پاس 30 سیکنڈ ہو، اور وہ درمیان میں جو درمیان والی لائن ہے اور پالے جہاں پہ ہیں وہاں پہ اگر کوئی ڈسپیوٹ پوائنٹ ہو تو اس کا وہ فیصلہ کر سکے۔ زبردست۔ اس کے بعد جو 2 لائن مین ہونے چاہیے، کیونکہ آج کل زیادہ کبڈی جو ہے وہ لائنوں پہ ہو رہی ہے۔ سائی کی کوشش ہوتی ہے کہ میں جافی کو لائن سے باہر پھینک دوں اور جافی چاہتے ہیں کہ سائی کو پھینک دیں، تو ان میں کیونکہ فاسٹ گیم ہے اب، تو میچور جو لائن مین ہے وہی صحیح فیصلہ دے سکتا ہے۔ جو ادھر سے ہم کھڑے کر دیتے ہیں وہ ہوتے ہیں جانبدار، یا تو اس گاؤں کا ہوتا ہے یا کسی ٹیم کا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 5 بندے غیر جانبدار ہونے چاہیے اور ایکسپرٹ ہونے چاہیے، زبردست۔ وہ کبڈی کو جانتے ہوں، اس کے رول ریگولیشن اور صحیح فیصلے دیں تاکہ میچ آسان طریقے سے اپنے انجام کو پہنچے۔ زبردست، بہت اچھے، بہت اچھے۔ بڑی اچھی بات جی پروفیسر صاحب نے کی ہے جی کہ کم از کم 5 آفیشیل ہونے چاہیے۔ جب بھی کوئی لائن کا مسئلہ بنتا ہے تو تماشائیوں سے ہم پوچھتے ہیں جی کہ جناب اے لڑکے دا پیر باہر نکل گیا، اے دا ہاتھ ٹچ ہویا ہے یا نہیں ہویا، تو باہر والے لوگ جو ہیں وہ تو کسی اپنی کی فیور میں ہمدردیاں بولیں گے۔ کس طرف ہوتی ہیں، کسی طرف ہوتی ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہو سکتا ہے جو باہر نکلا کھلاڑی، وہ باہر والے کی کھلاڑی اس کی ہمدردیاں اس سے ہوں اور بالکل وہ کہہ دیں کہ نہیں وہ تو نکلا ہی نہیں، تو ایسے اس ہی۔ لیے میچ جو ہے وہ رک جاتا ہے۔ تو میں پھر یہ گزارش کرتا ہوں انتظامیہ سے کہ آپ جہاں پہ 1,00,000-2 لاکھ خرچ کر لیتے ہیں وہاں 4-5 ہزار امپائروں کے لیے بھی کر لیا کریں، اور سینئر جو ہوتے ہیں اچھے امپائر ان کو بلایا کریں تاکہ آپ کا میچ جو اچھے طریقے سے ہو۔ کھلاڑی جو ہوتے ہیں نا وہ بھی چھوٹے امپائر کو وہ نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کی کیا بات ہے۔ اچھا، تو میں ایک پرسنل سوال جاننا چاہوں گا، کیونکہ یہ پچھلے دنوں میں مجھے اس کا تھوڑا سا علم ہوا، جی تو چلیں آپ سے جان کر اس چیز کو میں سمجھ پاؤں گا جی جی اصل بات ہے کیا۔ جی یہ جو تماچے دار کبڈی ہوتی ہے، جی اس میں ہم نے سنا ہے، آج تک یہی سنتے آ رہے ہیں کہ یہ فکس میچ ہوتے ہیں، تو کیا یہ سچ ہے؟ کتنی سچائی ہے اس بات میں؟ شاہ صاحب جیسے آپ سنتے آ رہے ہیں نا ہم بھی ایسے ہی سنتے آ رہے ہیں، اور واقعی اس میں 99% میچ جو فکس ہوتے ہیں، فکس ہوتے وہ ہیں۔ 10% جو ہوتے ہیں نا وہ فکس نہیں ہوتے، کوئی ہوتے ہیں لیکن 99% فکس ہوتے ہیں۔ آپ نے بڑی اچھی بات کی، یہ کھلی کبڈی کے بارے میں بھی تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو کھلی کبڈی ہے یہ فٹ کھلاڑیوں کی گیم نہیں ہے۔ ہاں، جو کھلاڑی سرکل والی کبڈی میں اپنے آپ اپنا فیوچر جو ہے اپنا فٹنس ختم کر لیتا ہے وہ اس گیم میں جا کے تو فکس گیم کرتے ہیں،
تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے خود کو دائی لگاتے ہیں. کہ ہمارے اب میں نام نہیں لینا چاہتا، اب ہمارے بڑے بڑے نام جو ہیں کبڈی میں جی جی وہ سرکل میں کبھی نظر نہیں آ رہے، اور فکس اس کبڈی میں تمانچے دار میں وہ پیش پیش 50 ہزار لیتے ہیں، اور فکس گیم نورا کبڈی کھیلتے ہیں. بڑے جو سائی ہیں وہ 3 کبڈیاں ڈالتے ہیں، 2 انہوں نے نکلنا ہے، 1 انہوں نے جفا کروانا ہے. تو یہ میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں ان کھلاڑیوں سے بھی اور کبڈی کروانے والوں سے بھی کہ کبھی ریسلنگ پہ کشتی پہ عروج ہوتا تھا جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، ہم وہ چھنجیں پڑتی تھیں میلوں پہ، کبڈی کی جگہ کشتیاں ہوتی تھیں. تو ان کشتیوں والوں نے نورا کشتی کی فکس میچ کھیلے، اور آج ان کی یہ پوزیشن ہے، یہ حال آ گیا ہے کہ وہ کبڈی کے میچ سے پہلے پھر نورا کشتی کرتے ہیں اور بعد میں مانگتے پھرتے ہیں. تو میں گزارش کرتا ہوں اپنے معزز کھلاڑیوں سے کہ وہ کبڈی کو اس سٹیج پہ نہ لائیں، خدا کے لیے جو اچھی گیم کریں، فیئر پلے کریں اور اچھا کھیلیں، فکس نہ کھیلیں. جہاں کھیلنا پڑتا ہے بہت لیٹ آتے ہیں، میچ کا ٹائم 3 بجے ہوتا ہے تو وہ 15 منٹ پہلے، سورج غروب ہونے سے 15 منٹ پہلے آتے ہیں تاکہ ہمیں تھوڑا کھیلنا پڑے، اور وہاں پہ آ کے بھی پھر کہتے ہیں کہ یہ چیز بہانے بناتے ہیں. تو میچ جو ہے وہ یہ بہت شرم کی بات ہے. میں پھر اپیل کرتا ہوں ان کھلاڑیوں سے، یہ ہمارے ملک کا سرمایہ ہے، اور ان کو دیکھ کے چھوٹی نسلوں نے، آگے آنے والی نسلوں نے بالکل ان کے نقشے قدم پہ چلنا ہے. بالکل. تو خدا کے لیے یہ فیئر پلے کریں، اچھا کھیلیں تاکہ ان کا رزق بھی حلال ہو اور دیکھنے والوں کو بھی مزہ آئے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ زبردست جی، زبردست. زبردست جی. پروفیسر شناور صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے 2 نمبر کبڈی پہ، جی جو آج کل فکسنگ چل رہی ہے. تو جب فکسنگ ہوگی تو چھوٹے پلیئر جو ہیں وہ تیار نہیں ہوں گے، وہ کل کو کسی محکمے میں وہ فٹ نہیں ہو سکیں گے. تو لہٰذا بہت قیمتی بات کی ہے. تو پروفیسر صاحب سے میرا ایک سید شفاعت صاحب نے ایک سوال ہے جی جی کہ ہمارے اس شعبے میں کبڈی میں جی اور کون کون سے پروفیشنل ہیں جو اس وقت آپ کے ساتھ ہیں، ریلیٹڈ ہیں ریفری؟ مثلا فیس صاحب کو تو میں جانتا ہوں ماشاءاللہ، جی جی کافی دفعہ ملاقات بھی ہوئی ہے، بہت اچھے انسان ہیں، جی بڑے نفیس، بڑے آنیسٹ. جی یعنی آپ کی باتوں سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو ریفری ہوتا ہے اس کو آنیسٹ ہونا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. یعنی ایماندار ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو جو بندہ ایماندار ہوگا ظاہر ہے اس کی پرسنالٹی بھی بالکل جو ہے وہ ڈیلائٹ ہوگی، روشن بالکل ایسا ہوگی. ہی ہے. جی تو ماشاءاللہ. تو اور کون کون سے ریفری ہیں اس وقت جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں؟ میرے ساتھ جی ایک تو ساجد فرید ہے، ساجد فرید وہ ڈی پی ایس اسکول جو ہے فیصل آباد اس میں جاب کرتا ہے، سپورٹس کا سپورٹس انچارج ہے. ماشاء اللہ. اس کے علاوہ حفیظ گجر صاحب ہیں، جی اس کے علاوہ نیاز کموکا صاحب ہیں، جی ایک کفایت حسین عربی صاحب ہیں، ایک رحمان پیرو صاحب ہیں، رفیق گجر صاحب ہیں، رفیق جارا صاحب ہیں. کافی ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں، اور میں ہمیشہ ہر اپنے امپائر کو یہی بات، اپنے کو نہیں بلکہ سب کو یہی خواہش رکھتا ہوں. تو اپنوں کو تو میں کہتا ہوں کہ آپ ایمانداری سے کروائیں. ایک کھلاڑی دیکھو کتنی مشکل سے بنتا ہے، بالکل پورا گھر کھاتا ہے، رات کو اٹھ کے صبح کو ٹریننگ کرتا ہے، اپنی ساری یعنی مصروفیات، ادھر ادھر جانا، اپنے آپ کو ریسٹ دینا، سب کچھ وہ کرتا ہے. اتنی تیاری کرتا ہے وہ 1 پوائنٹ کے لیے، 1 پوائنٹ کے لیے کرتا ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے. اگر اس کا پوائنٹ ہم دوسرے کو دے دیتے ہیں تو کتنی زیادہ اس سے زیادتی ہے، بالکل اور ہم اس کے بھی دیندار ہیں اور اللہ کے بھی دیندار ہیں. بالکل. اس لیے فیئر کریں. اگر 2 نمبری ہوگی تو ایک جگہ آپ کر دیں گے، دوسری جگہ لوگ آپ کو کہیں گے کہ یہ بندہ 2 نمبر ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ایک تو دنیا میں آپ بدنام ہو جاؤ گے، دوسرا بے ایمانی سے آپ
गुनाहगार होते हैं, अल्लाह के देनदार हैं, उस खिलाड़ी के भी देनदार हैं। बेशक। इसलिए जिसका पॉइंट बनता है उसको दें। वो खिलाड़ी मेहनत करता है यार, क्यों नहीं उसका पॉइंट बनता। हक तलफी ना किसी की जाए। तो फीस साहब अपना प्रोफेसर शनावर साहब जी गुजरात के हमारे जो कबड्डी के प्लेयर हैं, जी कोई उनमें से आप किसी को जानते हो? जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मौजूदा जो खिलाड़ी हैं कबड्डी के पाकिस्तान में, उनमें अली वड़ैच गुजरात का एक नाम है। अल्लाह ताला उसको और फिटनेस दे माशाल्लाह, और तरक्की दे। आमीन। और उससे मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा कि अली भाई, आप इतने पॉपुलर हो, इतने अच्छे हो, तो यार आप तो कम अज़ कम वो फिक्सिंग में ना जाओ। बिल्कुल आप पे तो लोग बहुत, गुजरात के लोग आप पे उम्मीदें लगाए बैठे हैं। इसलिए आप सबको कहता हूँ, लेकिन अली भाई आप तो बहुत अच्छे हैं, मैं आपका फ़ैन हूँ क्या आपकी बात है, गेम क्या का। बात है, क्या बात है। क्या और बात है जी प्रोफेसर साहब की। जी अली वड़ैच फ्राम कठाला जी। हमारे इंटरनेशनल प्लेयर हैं पाकिस्तान आर्मी के। उससे पहले हमारे बड़े अच्छे प्लेयर थे जावेद हाथी साहब, जी जी उनको जावेद हाथी के नाम से पुकारा जाता, बहुत तगड़े थे। हाँ जी शेरगढ़ उनका गांव है, जी हाँ। और उनके बेटे माशाल्लाह बहुत बहुत तगड़े पहलवान हैं। यासर शेरगढ़ उनके लेकिन नाम बेटे हैं। लेकिन वो जितने पहलवान हैं, मैं कहता हूँ कि मेहनत करें और उनकी तरह, जावेद की तरह अपना नाम रोशन करें। जबरदस्त माशाल्लाह जी, मैसेज। बड़ी बात है जी। जी। गुजरात के प्लेयरों के नाम, उनका तारफ भी जी। प्रोफेसर साहब को याद है। तो प्रोफेसर साहब को मैं याद दिलाता चलूँ जी कि पिछले दिनों में अली वड़ैच हमारा जो इंटरनेशनल प्लेयर है, उसने एक वीडियो अपनी जो है वो फेसबुक पे चलाई थी जी, कि देखी थी मैंने मैंने। अब इस गेम को खैरबाद कह दिया है। जी ये जो फिक्सिंग होती है, पहले मजबूरी थी, लोग मजबूर करते थे। जी जी। तो इंशाल्लाह जी मज़ीद हम मैसेज जो है आपका मैंने पहुँचाएंगे। उसकी वीडियो के नीचे ये कमेंट्स दिए कि अल्लाह पाक सबको हदायत दे। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। जी। अच्छा सर, मैं एक सवाल अभी अभी मेरे माइंड में आ रहा था। जी चले, मेल के तो आप इंटरनेशनल मैचेस करवाते रहते हैं, जी। कभी फीमेल का मैच करवाने का भी मौका मिला जी, इंटरनेशनल? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान और इंडिया का जो फीमेल का पहला मैच हुआ है, जी जी, वो पाकिस्तान में, वो मैंने ही सुपरवाइज़ किया था माशाल्लाह। लाहौर में, पंजाब स्टेडियम में। जी। तो फीमेल की भी दुश्वारी सेम ही है कि वो थोड़ा सा इजी है? नहीं, वो उनकी जो गेम है ना, वो इतनी फास्ट नहीं है। ठीक ठीक। और दूसरा ये है कि मर्द के साथ कहता हूँ कि जो औरतें हैं वो हमारी निस्बत कुछ कम झूठ बोलती हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये अल्लाह ताला उनको और तौफीक दे। माशाल्लाह। फिर अच्छी तो प्लेयर तो वो ही ना, हाँ जी, अच्छी प्लेयर तो वो उनका ही। मैच करवाया, एक भी किसी ने कोई अपील नहीं की। ठीक। जो हमने डिसीजन दिए हैं 100% ठीक दिए हैं, और कोई मसला नहीं हुआ। अगर किसी जगह पे थोड़ा बहुत हुआ है तो उन्होंने खुद इशारा करके कह दिया कि हमें टच हुआ है। क्या बात है। और पाकिस्तान टीम में, पाकिस्तान कबड्डी में एक बंदा, उसका नाम लेना बहुत ज़रूरी समझता हूँ जी ज़रूर। कि मुशर्रफ जंजवा जो है, वो इस मामले में बहुत फेयर है कि जब भी वो उसको कोई टच होता है तो वो फ़ौरन हाथ खड़ा कर देता क्या है। बात है, क्या क्या तो बात ये है। उसका बड़ापन है कि वो इस बात को मान लेता है कि जो हकीकत है, ये ये- बहुत अच्छी चीज़ है। मैं अपनी तरफ से एक मैसेज देना चाहूँगा जी। कबड्डी प्लेयर्स को। जी देखें कि जैसे अभी एक अच्छा सा नाम लिया उन्होंने, एक प्लेयर का नाम लिया मुशर्रफ साहब का, कि ये ईमानदार प्लेयर हैं, जी अच्छे लफ्ज़ों में याद किया गया इनको। तो सो प्लीज़ आप प्लेयर हैं, अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें जी जी और आप भी पॉजिटिव गेम खेलें। जी ये नहीं कि अपनी अना पे आप झूठ बोलें, फ़ैन फॉलोइंग आप बढ़ाने के लिए आप झूठ बोलते जाएं। अपनी गेम को सही तरीके से करना चाहिए। तो बड़ा अच्छा आपने भी मैसेज दिया। जी तो जी। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो सुनने के बाद, मैसेज सुनने के बाद अच्छे अच्छे कमेंट भी आएंगे, कमेंट की बारिशें भी होंगी। तो शाह साहब, आप मज़ीद कुछ जानना चाहेंगे इनके? एक, मैं अपने ये जो बच्चे बैठे हैं, बहुत दिल खुश हुआ है कि शाह साहब माशाल्लाह इनको एक ख्वाहिश लिए कि काश मेरे बेटे भी इस मुकाम पे पहुँचें। तो मैं दुआ करता हूँ और इन बच्चों को स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करता हूँ
کہ بیٹا اپنے باپ کی خواہش جو ہے اس کو ضرور پورا کریں۔ ماشاءاللہ، آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ جی پروفیسر شناور صاحب کو لمبی زندگی عطا کرے، آمین۔ آمین۔ اور ہماری خواہش ہے جی یہ تینوں ذرا ادھر آئیں، پروفیسر صاحب کی دعائیں آپ کے ساتھ، جی ہماری خواہش ہے جی کہ انشاءاللہ ہم مل کر ایک ڈسٹرکٹ لیول پہ جی ایک ہم ایسا میچ کرانا چاہتے ہیں کہ جس میں ہمارا جو پورا ڈسٹرکٹ گجرات ہے جی اس کے 4 مین کلب ہیں جی جن میں علی وڈیچ بھی ہے، جی وہ بھی کھیلے گا انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ ہم پروفیسر صاحب کو دعوت دیں گے، وہ اپنی پوری ٹیم پروفیشنل کی ساتھ لے کے آئیں گے، ماشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ ہمارے میچ کی جو مینجمنٹ ہے جی وہ انشاءاللہ یہ ساری گراؤنڈ کی یہ پروفیسر صاحب ہی کریں گے۔ ماشاءاللہ۔ جی ایک میں آپ کی اجازت کے بغیر ایک بات کرنے لگا ہوں جی ضرور۔ کہ پاکستان ٹیم میں اس وقت ایک کھلاڑی ہے جس کا نام نہ لینا بھی کبڈی سے زیادتی ہے، ہیرا بٹ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی گیم دی ہے، اتنی اچھی گیم ہے اس کی ماشاءاللہ، اور انسان بھی بہت اچھے ہیں۔ ماشاءاللہ، شریف ہے جی، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ جیسے اس کا نام ہی رہنا، آہا، وہ واقعی ہی رہ، کیا بات، واقعی کیا بات واقعی ہے۔ رہ وہ انسانیت میں بھی ہی رہ اور گیم میں بھی ہی رہ۔ اللہ ان کو اور میری دعا ہے اس کے جو ماموں جان ہیں جنہوں نے ان کو ٹریننگ کروائی ہے، عباس بٹ صاحب، عباس بٹ صاحب، ان سے میری گزارش ہے کہ اس کو اور ٹائم دیں، اس کو اور بہتر کریں، اس کی اور محنت کروائیں، تاکہ ساری دنیا اس کو دیکھنا چاہتی ہے گراؤنڈوں میں، بے تو شک۔ اس کو فٹ کریں اور دوبارہ گراؤنڈوں کی زیرت بنائیں۔ میں خود ان کا بڑا فین ہوں، علی وڈیچ اور ہیرا بٹ پاکستان کبڈی کے ایک بہت بڑے موجودہ ٹیم میں بہت بڑے نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے آمین۔ اور فٹ یہ گراؤنڈ میں کھیلیں، اور جیسے وہ باہر کینیڈا میں، انڈیا میں اور انگلینڈ، جرمن، اٹلی میں کھیلتا ہے، اس سے بھی زیادہ ادھر پاکستان میں اس کی ضرورت ہے۔ تو آپ زبردست۔ عباس بٹ صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ پاکستان کے لیے اس کو کہیں کہ پاکستان کے لیے اور کچھ کرے۔ زبردست، زبردست۔ پاکستان کو ضرورت ہے، پاکستان کی شان کو اور بڑھائے۔ ماشاءاللہ۔ جی پروفیسر صاحب ایک سوال ہے کہ فیصل آباد میں تو جناب لالا عبید اللہ پاکستان ایئر فورس ماشاءاللہ بہت پاکستانی ٹیم کے کیپٹن، بہت اچھا مہاراجا پلیئر، صاحب، بہت ٹھیک ہے اچھے جی۔ پلیئر، ہاں جی اس کے بعد جناب وہ چھوٹا کیالہ سے مزید جناب اویس جٹ ہے، ماشاءاللہ رانا بولا ہے، جی تو اس کے بعد مطلب ہے کہ مبارک ہے لڑکا اس وقت پاکستان آرمی کا، سرگودے سے اس کا تعلق ہے، بالکل وہ بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا پلیئر ہے، جی۔ اور ملک بنیامین جو ہے ظاہر انٹرنیشنل ماشاءاللہ، پلیئر ہے، ماشاءاللہ ہمارا اس وقت ہیرو ہے، جی جی ٹھیک ہے نا جی۔ جی جی تو میرا سوال اس نسبت سے ہے کہ فیصل آباد جب بھی کبڈی کا نام لیا جائے، کبڈی کی ٹیم جو نیشنل ٹیم ہے جی اس کو جب پڑھا جائے، نام پڑھا جائے، تو اکثریت جو ہے وہ فیصل آباد کی ہے، بلکہ تقریباً یعنی شاد و نادر ہی ہیں دائیں بائیں سے کوئی پلیئر ہوں، جی تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو ہمارے ضلع ہیں، مثلا ضلع گجرات ہو گیا، منڈی بہاولدین، گجرانوالہ ہو گیا، جی یہ کس چیز کی کمی ہے؟ کیا ڈفرینس ہے کہ وہاں پلیئر پہ پلیئر تیار ہو رہا ہے، جی تو ہمیں کیا سیٹ اپ ادھر قائم کرنا چاہیے کہ ہم بھی اس طرح کے جی پلیئر تیار کریں؟ بالکل۔ یہ دیکھیں جی، فیصل آباد جب سے میں نے بھی ہوش سنبھالا ہے تو اس سے پہلے بھی یہی سنتے آئے ہیں کہ فیصل آباد کی کبڈی جو ہے وہ فیصل آباد کبڈی کا گھر ہے۔ یہ قدرت کی طرف سے کوئی فیصل آباد کو اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیشل مٹی دی ہے جس کا یہ اثر ہے کہ پوری ٹیم پاکستان کے اگر 16 کھلاڑی ہیں تو کم از کم 14 کھلاڑی فیصل آباد کے ہوتے ہیں 16 میں سے، کیا بات ہے۔ تو یہ اسپیشل چیز ہے۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ ادھر لوگ اس کو کبڈی کو ایک پروفیشنل کے طور پہ لیتے ہیں اور یہ اشتیاق والا ہوا ہے
تو اس کا باپ کہتا تھا کہ آپ نے پڑھ کے MA کر کے تو پھر 16ویں اسکیل میں جانا ہے، تو آپ اگر کبڈی کھیلیں تو آپ 18ویں میں بھی جا سکتے ہو۔ تو اس نے کبڈی کھیل کے غلام عباس بٹ ہے، عمریات گل ہے، عمریات یہ نوری ہے، یہ سارے پرانے جو پلیئر ہیں سارے 18 اسکیل میں ہیں۔ ماشاءاللہ 18 اسکیل جو ہے وہ پبلک سروس کمیشن میں جا کے امتحان دے کے تو پھر ملتا ہے۔ کیا بات تو ان کی گیم نے ان کو 18واں اسکیل دیا ہوا ہے اور گزٹڈ ہے کلاس 1۔ ماشاءاللہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ بہت سے لوگ MA MSc PhD کر کے بھی 18 اسکیل کو نہیں پہنچتے۔ تو یہ کھلاڑیوں کے لیے گورنمنٹ نے بہت اچھا کیا ہے کہ ان کو اچھے اسکیلوں میں بھرتی کرتے ہیں اور ان کا فیوچر بنتا ہے۔ ماشاءاللہ تو یہ چیز ایسے نہیں ملتی۔ علامہ اقبال صاحب کہتے ہیں نا، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، دانہ خاک میں مل کر ہی گلے گلزار واہ ہوتا واہ ہے۔ واہ 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 ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ جو ہم پھل دیکھتے ہیں نا، یہ پھل پھول یہ ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن حقیقت جب وہ زمین میں اگتے ہیں، زمین میں ملتے ہیں، زمین میں مٹی بنتے ہیں، تو پھر جا کے کہیں اللہ تعالیٰ ان کو بے شک، نوازتا ہے۔ کیا بات ہے۔ تو یہ کھلاڑیوں سے بھی میری اپیل ہے، یہ آپ کے جو بچے ہیں ماشاءاللہ، ان کو بھی یہی کہتا ہوں کہ اگر منزل حاصل کرنی ہے تو خاک میں ملو۔ بہت اچھی بات کر دیجیے آپ نے۔ جی تو میرے خیال سے کوئی سوال آپ کا مزید رہتا ہے کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، جی تو کوئی سوال آپ پوچھنا چاہیں؟ جی بس وہ مزہ ہی آ رہا تھا پروفیسر صاحب کی باتیں سنتے سنتے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ کیونکہ ہم نے ان کا انٹرویو صرف پلیئروں کے لیے کیا ہے تاکہ جو پلیئر ہیں جی 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 وہ ان کو اویئرنیس ملے، آگاہی ملے گیمز کے بارے میں۔ یہ بڑے اچھے میسج ہوئے ہیں جی آج یہ ماشاءاللہ۔ بہت اچھے میسج ہیں جناب۔ تو پروفیسر صاحب میں شاہ صاحب، میں چونکہ میں بھی میری مٹی بھی گجرات کی ہے، جی جی یہ کوٹلا سوئیاں یہ ہمارا بائی گاؤں ہے، اور لکھنوال ہمارا نانکوں کا گاؤں ہے۔ ماشاءاللہ تو ادھر ہی ہمارے سارے جو ریلیشن سارے، بڑے یہ ایک ماہ میں 3 دفعہ مجھے ادھر آنا پڑتا ہے اپنے رشتہ داروں، کبھی کوئی خوشی پہ کبھی غمی پہ۔ تو یہ ہمارا بھی ادھر کے سارا سلسلہ ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ گجرات بھی فیصل آباد کی طرح کبڈی میں نام کمائے، اور اس کے لیے میرے لائق جو خدمات ہیں میں حاضر ہوں انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ جی۔ پروفیسر صاحب کا تعلق یہ کوٹلا سوئیاں، یہ ٹھمکا کی سائڈ پہ ہے، حاجی والا اور یہ ٹھمکا کے درمیان، اور پھر ان کے جو نانکے ہیں وہ یہ لکھنوال جلال پور جٹا سے آگے۔ جی تو انشاءاللہ پروفیسر صاحب سے ہم جی غائب گئے مستفید ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ کہ پروفیسر صاحب نے کہا جی کہ میں انشاءاللہ حاضر ہوں، ہر لحاظ سے تو ہر لحاظ سے حاضر ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم جناب گجرات کی گیم کو پہلے کی نسبت انشاءاللہ پروفیسر صاحب کے تعاون سے مزید جو ہے وہ اب کریں گے ماشاءاللہ۔ تو بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ کا، ہم دل کی گہرائیوں سے دوبارہ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئے اور کھلاڑیوں کے لیے بہت اچھی پروفیشنل باتیں جو ہیں وہ آپ نے بتائیں، ماشاءاللہ۔ جو اس سے پہلے ہم اتنا زیادہ نہیں جانتے تھے۔ تو بے شک جی شفاعت حسین کوئی آپ بات کرنا چاہتے جی، ہیں؟ میں ان سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بہت زیادہ شکریہ کہ چلیں، یہ آپ کا بھی شکریہ ہے کہ آپ نے مجھے ان سے ملاقات کا شرف حاصل دیا، اور میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، آنر کی بات ہے، ان سے ملاقات ہوگی میری۔ تو امید کرتا ہوں ویورز آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، باتیں اچھی لگی ہوں گی، میسج اچھے لگے ہوں گے۔ اگر اچھے لگے ہیں تو ہمیشہ کی طرح ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ ویڈیو پہ نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ پروفیسر صاحب کو، شاہ صاحب کو اور مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔